کیا آپ جانتے ہیں وہ صحابی جس کی شجاعت، عدل اور ایمان نے اسلام کو مضبوط کیا اور تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہ گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو عدی سے تھا۔ ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور بچپن سے ہی ان میں شجاعت، ذہانت اور طاقت کی علامات نمایاں تھیں۔ والد کا نام خالد بن الخطاب اور والدہ کا نام حلیمہ بنت عمر تھا۔ بچپن میں ہی وہ دیگر بچوں سے الگ نظر آتے تھے کیونکہ ان کی شخصیت میں وقار، حوصلہ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت نمایاں تھی۔ وہ اپنی جسمانی طاقت، چالاکی اور جرأت کی وجہ سے مشہور تھے اور قریش کے نوجوانوں میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جوانی میں قریش کی مجلسوں میں حصہ لینا شروع کیا اور اپنی رائے کو جرأت کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ ابتدائی طور پر وہ اسلام کے سخت مخالف تھے اور نبی اکرم اور مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو دھمکیاں دیتے، ان کے اجتماعات میں خلل ڈالتے اور بعض اوقات جسمانی تشدد بھی کرتے۔ لیکن ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب انہیں اپنے بھائی کی جانب سے قرآن کی کچھ آیات سننے کا موقع ملا۔ قرآن کے پیغام کو سنتے ہی ان کے دل میں اللہ کی محبت اور سچائی کا نور پیدا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اسلام قبول کیا اور یہ فیصلہ اسلامی تاریخ میں ایک انتہائی اہم موڑ تھا، کیونکہ ان کی شجاعت اور شخصیت نے مسلمانوں کو بہت طاقت اور حوصلہ دیا۔ انہوں نے نبی کے ساتھ ہر مشکل میں تعاون کیا اور ان کی خدمت میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام میں آمد کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی مخالف طاقتیں کمزور پڑ گئیں اور اسلامی کمیونٹی کو ایک مضبوط رہنما کی صورت میں حوصلہ ملا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی عبادت، علم، عدل اور انصاف کے لیے وقف ہو گئی۔ وہ نبی کے ساتھ جنگ بدر، احد اور دیگر معرکوں میں حصہ لیتے اور ہمیشہ مسلمانوں کی حفاظت اور اسلام کی سربلندی کے لیے سرگرم رہتے۔ ان کی شجاعت کی مثالیں کئی بار سامنے آئیں، جیسے جنگ احد میں انہوں نے زخمی ہونے کے باوجود مسلمانوں کا حوصلہ بلند رکھا اور دشمن پر دباؤ ڈالنے میں مدد دی۔ نبی کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان کی خلافت میں اسلامی ریاست نے بے پناہ ترقی کی۔ انہوں نے عدل و انصاف کے اصول مضبوط کیے، مالیات اور زکوہ کے نظام کو منظم کیا، عدالتیں قائم کی اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت میں ہر انسان کے لیے انصاف کی فراہمی اولین ترجیح تھی۔ ان کے فیصلے ہمیشہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہوتے تھے اور وہ اپنی ذاتی خواہشات کو کبھی مقدم نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عبادت اور تقوی کی مثالیں بھی تاریخی ہیں۔ وہ رات کے وقت نماز میں مشغول رہتے اور دن کے وقت عوام کی خدمت میں مصروف رہتے۔ کسی محتاج یا مسکین کو دیکھ کر وہ فوراً مدد کرتے۔ ان کے عدل اور انصاف کی وجہ سے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی ان کے حق میں انصاف کی توقع رکھتے تھے۔ ان کی شخصیت میں سختی اور شفقت کا عجیب توازن تھا۔ وہ سخت فیصلے کرنے میں بے باک تھے لیکن لوگوں کے دکھ درد میں ہمیشہ شریک رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی اہم اصلاحات کی، جیسے کہ عوامی فلاح کے منصوبے، فوجی تنظیم، مالی نظم اور معاشرتی انصاف کے لیے قوانین۔ انہوں نے بیت المال کی نگرانی کی، زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کیا اور مسلمانوں کے درمیان برابری قائم رکھی۔ ان کی شجاعت اور حکمت کی وجہ سے اسلامی ریاست مضبوط ہوئی اور دشمنوں میں خوف پیدا ہوا۔ آخرکار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ ایک شخص نے انہیں مسجد میں نماز کے دوران قاتلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ ان کی وفات اسلامی دنیا کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی، لیکن ان کے اعمال، عدل اور شجاعت آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، عدل، شجاعت اور خدمت خلق کے راستے پر چل کر انسان دنیا اور آخرت میں عظمت حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی، ظلم کے خلاف مقابلہ اور معاشرتی انصاف کی فکر انسان کو حقیقی عزت اور وقار عطا کرتی ہے۔ ان کی زندگی نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک روشن نمونہ ہے۔